IMF نے پاکستان کو اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے۔ IMF نے پاکستان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت ایک ایسی جگہ پہ آ پہنچی ہے کہ ہم شاید اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان حالات میں اس کو درست نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پاکستانیوں کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے ذمہ جو قرضے ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کی جتنی بڑی GDP ہے اس کے 80% تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے IMF کی شرائط پوری کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر دیا ہے اور مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ پورا ملک اس وقت بلک رہا ہے، کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جو کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے تنگ نہ آیا ہو۔ کہ 2 کروڑ پاکستانیوں کے غریب ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ 2 کروڑ پاکستانی مزید غربت کی سطح سے نیچے جا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہیں 40% سے تک تو خط غربت سے نیچے ہیں۔ 40% لوگ خط غربت سے نیچے پہلے ہی ہیں۔ اس 40% میں 2 کروڑ لوگوں کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان ریئیکشن ویڈیو سٹارٹ ناؤ۔ بجلی کی قیمتیں مسلسل اس لیے بڑھائی گئیں کہ IMF سے $7 ارب جو قرض ہے وہ منظور ہو سکے اور وہ جلد از جلد مل سکے۔ لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اگست تک کا کیلنڈر جاری ہو گیا ہے، لیکن جو 28 اگست کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے $7 ارب کا وہ ایجنڈے میں شامل نہیں اور اس پر غور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اب تک کی اطلاع کہ منت ترلا کر کے، آپ کو یاد ہے کہ جب یہ آئے تھے اس کے بعد کی کہانی ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے، معاشی مہندسین، یہ ڈاکٹرز، یہ انجینئرز، یہ سرجنز، کہ ہم یہ سب کریں گے۔ اب اسحاق ڈار بھی ہیں کابینہ میں، محمد اورنگزیب بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، سب کی چوائس بھی ہیں، بہت سے لوگوں کی چوائس، ہر قسم کے لوگ، ہمہ قسمی جو ہے وہ کابینہ ہے۔ سب کچھ کر لیا، ٹیکس لگا دیے، تنخواہوں کے حوالے سے وبال مچ گیا، بجلی کے بلوں کے اوپر آہو بکا سن لی، گیس کے ٹیرف میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک امید تھی کہ اب تو ہر صورت میں ہمیں IMF کا پروگرام سموتھلی مل جائے گا، صحیح، کم از کم یہ جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق مل جائے گا، لیکن سموتھلی والا لفظ جو ہے وہ لگتا ہے مشکل ہو گیا کہ مشکل ہو گیا یا سائیڈ پہ ہو گیا۔ صحیح، ناممکن نہیں، سموتھلی نہیں ہوگا۔ اب یعنی کہ جو چیزیں آئی، یعنی کہ دیکھیں نا، آپ نے IMF کے لیے سب کچھ کر لیا، آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، بظاہر آپ نے ہر چیز کر دی، تمام چیزیں کر دیں، تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس اگست کا کہا جا رہا تھا، 28 تاریخ تک کا جو ایجنڈا ہے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا وہ جاری ہو گیا اور اس میں پاکستان نہیں۔ بے روزگاری ہر سال 10% کے حساب سے بڑھ رہی، ڈبل ڈیجٹ، سالانہ 10% کے حساب سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے 30 لاکھ لوگ ہر سال اگر یہ 10% چلتا رہا، ہر سال 30 لاکھ لوگ خط غربت سے نیچے جائیں گے، مزید 30 لاکھ لوگ غریب ہوں گے۔ 42% تھی پاکستان میں مڈل کلاس، متوسط طبقہ 42% تھا، وہ گھٹ کے 33% پر آ گیا ہے۔ وہ جو 9% ہے وہ غریب ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ UNDP کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ ایپسوس کا سروے کہتا ہے کہ 98% پاکستانی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا، انہیں کوئی امید نہیں۔ 98% جس قوم کے لوگ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے، جس کو ہم لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، اور جسٹس سسٹم، وہ بھی مکمل طور پہ کلیپس کر گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم سیٹوں اور سینٹوں کے وقت ہمیں بھی کیوں ملتی تھی؟ کیونکہ امریکہ جو تھا وہ گھس گیا تھا ویتنام کے اندر، اور گھس اس لیے گیا تھا کہ فرینچ جو تھے وہ انہوں نے کہا ہم داخل ہو رہے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے اس کو گھسنا پڑا، تو کوئی راستہ نہیں تھا ادھر یورپ میں نیٹو میں پھنسے ہوئے، ہمیں سینٹو کے ذریعے انہوں نے اس میں انوالو کیا تھا، اور اس کے بعد ہم بھی اس کی مددگار ہوتے تھے، اور ایوب خان کو نعمتیں ملی اس کے سارا کچھ۔
ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर हम बहुत बड़ी जंग लड़े थे, हम तो मर्द मुजाहिद जाग जरा, हम तो सेंट्रल एशिया जाना चाहते थे और हम तो वो जहाद लड़ना चाहते थे कि जिसने एक दिन बैतुल मक़दस जाके फतह करना है, और हमने तो दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, हम तो वो लोग थे, और हमने तो मोटो चेंज कर दिया था अपने इसका, तो हमें इतना पैसा आया था कि जिसकी कोई हिसाब ही नहीं यूएस एड के तहत। बाकी जो मई जून के अंदर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान की रियासत का और आईएमएफ के दरमियान हुआ था, उसके बावजूद आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है। गालिबन ये कोई $7 अरब का कोई पूरा पैकेज बनता है। बहरहाल इस इनकार की वजह जो बता रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, शायद नहीं बल्कि यकीनन, और जो पाकिस्तान के अंदर सफारतकार हैं मगरबी ममालिक के खुसूसन, उन्होंने भी अपने मुल्क के फॉरेन ऑफिसेस को लिखा है, यहाँ से केबल्स भेजी हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं है, आवाम किसी सूरत भी उन्हें इंडोर्स नहीं करती, और वो बिल्कुल पानी के ऊपर खड़ी है हुकूमत, और एक हवा के झोंके से ढेर हो जाएगी। इसलिए इस हुकूमत को किसी भी तरह के किसी प्रोग्राम में या किसी भी तरह का पैसा देना बेसूद होगा, बिल्कुल उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। अब उसमें मामला लगता यह है कि बज़ाहिर वो जो 37 माह के लिए आपको रोल ओवर और एक्सटर्नल फाइनेंसेस की गारंटीज और वो चीजें चाहिए, वो लगता है कि अभी तक शायद आईएमएफ की सेटिस्फेक्शन उसके ऊपर नहीं। सही, इसकी वजह भी नहीं की। क्या उनको 26-26.5 अरब डॉलर जो है वो चाहिए, जो आपने पेमेंट्स करनी है, उसमें को $16 अरब है तकरीबन जिसका रोल ओवर दरकार है, जिसमें चाइना, सऊदी अरब, यूएई, कतर, गालिबन ये ममालिक शामिल हैं। कई अरब डॉलर के रोल ओवर ये हमें दे देंगे 37 माह तक, जो हमने आपको पैसे दिए थे वो हम वापस नहीं लेंगे, और वो जो 10-10.5 अरब डॉलर है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स में मौजूद है, और उस दौरान ज़ाहिर है कि आता रहेगा। ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।